السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپوکی سٹوریز ٹائم میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ ابتدا میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ان کہانیوں کا مقصد صرف تفریح ہے۔ ادھر سنائی جانے والی کوئی بھی بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، تو کوئی بھی معنی اخذ کرنے سے گریز کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہماری کہانی کا عنوان ہے بدرو، اور آج ہماری کہانی کی قسط نمبر 3 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھیں، مگر اس کے ہمراہ آپی فائزہ بھی کھڑی تھیں۔ شگفتہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا شگو بیٹی، تم ایسے ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی ماں نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کبھی سامنے اماں کے ساتھ کھڑی اپنی بہن فائزہ کو دیکھتی تو کبھی مڑ کر عقب میں اس کے کمرے کی طرف، جہاں تھوڑی دیر پہلے ہی فائزہ داخل ہوئی تھی۔ پھر جانے شگفتہ کو کیا ہوا، وہ فوراً کمرے کی طرف دوڑی۔ اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ہی ساتھ آئی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہی آئی تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ارے چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں تم کیا اوٹ پول بکتی رہتی ہو۔ اماں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئیں۔ آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کے جاتے ہی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنس دی اور بولی، لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں، یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، کل رات میں نے واقعی ایک ہیبلا دیکھا تھا۔ وہ کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا تو کبھی دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا کر مجھے مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی اور جھنجھلا کر غصے سے بڑبڑائی، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا ہے۔ رات ہوئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا۔ وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا۔ دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی، اگرچہ اس کے دل کو ایک ڈھارس تھی کہ اس کی بہن ساتھ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ گل تھی، صرف 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی 0 پاور کا بلب آف ہو گیا۔ چھت پر چلتا ہوا پنکھا بھی بند ہو گیا۔ کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی آج ہی جانا تھا۔ شگفتہ غصے سے بڑبڑائی۔ گرمیوں میں خاص طور پر لائٹ کا یوں غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن اب عام سی بات ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں موم بتی اور ایک ماچس موجود رہتی تھی۔ شگفتہ نے تاریکی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹٹول کر ماچس اور موم بتی نکالی، پھر ایک تیلی چلا کر موم بتی روشن کر دی۔ کمرے میں مقتول بھر روشنی پھیلی تو شگفتہ کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں قدرے معمول پر آ گئیں۔ اس نے جلتی ہوئی موم بتی وہی سائڈ ٹیبل کی سطح پر تھوڑا موم گرا کر چپکا دی اور بیڈ پر سکر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن فائزہ ہنوز دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں غرق تھی۔ دیوار پر شگفتہ کا سایہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لرزتا نظر آ رہا تھا۔ معاً شگفتہ کی غیر ارادی نگاہ دیوار پر لرزاں اپنے سائے پر پڑی، تب اچانک وہ دہشت کے مارے لرز گئی۔ اس نے دیکھا اس کا سایہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لرزتا ہوا چھت کی طرف حرکت کرنے لگا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اسے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنی بہن فائزہ کو زور سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ ہی اٹھو، آپ ہی خدا کے لیے اٹھو۔ وہ خوف کے مارے بے حال ہو کر اسے پکارنے لگی، ساتھ ہی اس کی دہشت زدہ نظریں اپنے سائے پر بھی جمی ہوئی تھیں، جو اب اس سے جدا ہو کر کمرے کی چاروں دیواروں پر گردش کر رہا تھا۔ پھر فائزہ نے عجیب انداز میں کروٹ بدلی۔ شگفتہ کی جان میں جان آئی، مگر جیسے ہی اس نے فائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی روح تک خوف سے منجمد ہو گئی۔ اف، اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو رہا تھا۔
یہ وہی کریں صورت بھیانک چہرہ تھا جو وہ بچپن سے خواب میں دیکھتی آئی تھی، بغیر پپوٹوں کے بڑی بڑی جلتی ہوئی خوفناک آنکھیں، ان گنت دراروں پر انتہائی سیاہ چہرہ، کھچڑی سے بال، ہونٹ غائب اور غار نما دہانے سے جھانکتے دو نوکیلے دانت، اندر سے سرخ رنگ کی زبان لٹک رہی تھی۔ اس سے قبل یہ بھیانک چہرہ وہ خوابوں میں بھی دیکھتی آئی تھی جب اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر آج وہ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ جین جان سے لرز اٹھی۔ اپنی بڑی بہن فائزہ کے چہرے پر بھیانک چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس نے مارے خوف و دہشت کے چیخنا چاہا، مگر جیسے حلق سے چیخنا تو درکنار ایک معمولی سی سسکاری بھی نہ نکل سکی۔ پتہ نہیں یہ جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں اس بھیانک چہرے کو اتنے قریب سے دیکھنے کی دہشت تھی یا پرارسالیت کی۔ اب تو اس کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کی اور خود کو یکدم بیڈ سے نیچے دھکیل دیا۔ فائزہ اپنی بھیانک چہرے کے ساتھ بالکل میکینکی انداز میں اٹھ بیٹھی۔ وہ بھیانک چہرہ اپنی بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف گھورنے لگا اور عجیب آواز میں غرانے لگا۔ خوف کی انتہائی احساس تلے شگفتہ پر ہسٹریائی دورہ پڑا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس بھیانک چہرے پر دے مارا۔ کمرے کے سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ ابھری اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن گھر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہو گئے۔ آج کی ہماری کہانی یہیں تک۔ آگے کی کہانی کے لیے ہم اپنی اگلی قسط میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔